السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. سحر محبت کا ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ہادیہ نے رباب کو چاکلیٹ کا لالچ دیا. نہیں, میرے ارسلان بھائی مجھے بہت ساری چاکلیٹس لا کر دیتے ہیں, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. رباب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. میں تمہارے ساتھ گیم بھی کھیلوں گی. ہادیہ نے پھر سے رباب کو بہلایا. نہیں, میرے ارسلان بھائی میرے ساتھ گیم کھیلتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہی کھیلوں گی. رباب اب بھی نہ مانی. زیادہ ارسلان کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ دنوں میں وہ میرا ہوگا, صرف میرا. ہادیہ کا صبر جواب دے گیا تھا. وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی. وہ صرف میرے ہیں, میں بھی انہیں کسی کو نہیں دوں گی, سمجھی؟ رباب کہتے ہوئے اسے بال پکڑ کر کھینچنے لگے. رباب! ارسلان ابھی واش روم سے باہر آیا تھا اور رباب وہ ہادیہ کے بالوں کو پکڑا دیکھ اس کی طرف آیا اور ہادیہ کے بال اس کے ہاتھ سے چھڑوا دیے. رباب, چھوڑو اسے. کیا ہوا؟ یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ارسلان نے رباب کے ہاتھ پکڑ اسے پوچھا. دیکھ لیا اس کو, کیسے گھر آئے مہمان کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے. میں نے سوچا تھا اس سے دوستی کر, لیکن یہ تو میری دوستی کے بڑے ہاتھ کو اس طرح. کہتے کہتے ہادیہ رونے کی جھوٹی اداکاری کرنے لگی. رباب, آپ کو ہادیہ آپی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چلو سوری بولو. ارسلان نے رباب کو سمجھاتے ہوئے کہا تو رباب نے حیرت سے منہ کھول کر ارسلان کو دیکھا. جھوٹ بولتی ہے یہ. اس نے کہا کہ رباب نے سچ بتانا چاہا. رباب, آپ گندی بچی ہو, میری بات نہیں مانتی, بات کاٹ دی. ارسلان نے رباب کو. میں گندی؟ رباب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. میں گندی نہیں ہوں, یہ جھوٹی ہے اور گندی بھی, اور آپ بھی گندے ہو. مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا. رباب آنکھوں میں آنسو لیے کہتی کمرے سے بھاگ گئی. رباب رکو, میری بات سنو. ارسلان اس کے پیچھے جانے لگا. ارسلان, جانے دو اسے, تھوڑی دیر اکیلی رہے گی تو خود ٹھیک ہو جائے گی. ہادیہ نے ارسلان کا بازو پکڑ کر اسے روکا. ارسلان نے اپنے بازو پر رکھا اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر ہادیہ کو. آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا ہادیہ, یہ حق صرف میری رباب کا ہے. ارسلان کہتا اپنا بازو جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکل گیا. ارسلان نے سب جگہ دیکھا لیکن رباب کہیں نظر نہیں آئی. ارسلان آمنہ خاتون کے پاس آئے. خالہ جانی, آپ ذرا رباب کو دیکھ لیں, میں کچھ ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں. 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا, آپ تب تک اس کا خیال رکھنا. ارسلان نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے بیٹا جانی, آپ جاؤ, میں اس کا خیال رکھ لوں. آمنہ خاتون نے کہا اور کمرے سے باہر آ کر رباب کے پاس آ گئی. وہ پول سائڈ پر بیٹھی تھی. ارسلان رباب کو آمنہ خاتون کے پاس دیکھ کر مطمئن ہو کر باہر نکل آیا. کیا ہوا ہے رباب, ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ آمنہ خاتون رباب کے پاس آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. ارسلان بھائی گندے ہیں, انہوں نے میرا اعتبار نہیں کیا, بلکہ اس گندی آپی کی بات مانی. میں ان سے بات نہیں کروں گی. آپ کہتی ہو نا آپ میری امی ہو, تو میں آپ کے پاس ہی رہوں گی. رباب نے منہ بنا کر کہا تو آمنہ خاتون مسکرا دی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی. وہ رباب سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب فاخرہ احمد آمنہ خاتون کے کمرے میں داخل ہوئی. ماننا پڑے گا آمنہ, تم نے جو خوب قبضہ کیا ہے ہمنا کے گھر پر, اور تمہاری اس پاگل بیٹی نے ارسلان پر. فاخرہ احمد نے کہا تو آمنہ خاتون بے بسی سے مسکرا دی. بھابھی, یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے کس پر اور کس کے اوپر قبضہ نہیں کیا. ارسلان شوہر ہے میری رباب کا. آمنہ خاتون نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی. جانتی ہوں, پہلے کی بات اور تھی, لیکن اب جب یہ پاگل ہو گئی ہے تو بیچارہ کب تک اب اس مجبوری کو ڈھوئے گا. ایک نہ ایک دن تو تنگ آ کر اسے گھر سے نکال ہی دے گا. فاخرہ احمد نے اور طنز کا تیر چلایا. ایسا کبھی نہیں ہوگا, میرا ارسلان میرے رباب کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گا. آمنہ خاتون رباب کو باہوں میں بھیجے ہوئے بولی. ایک دن ایسا ضرور ہوگا, دیکھنا. فاخرہ احمد کہتی کمرے سے نکل گئی. آمنہ خاتون فاخرہ کے منہ پر تو ان کی باتوں کو جھٹلا گئی تھی, لیکن وہ دل ہی دل میں دہل گئی. امی بھوک. رباب نے آمنہ خاتون کا کندھا ہلا کر کہا تو وہ سوچ کی دنیا سے باہر آئی. ہاں چلو. آمنہ خاتون رباب کا ہاتھ تھامے کچن میں آ گئی. تم یہاں بیٹھو, میں کھانا لاتی ہوں.
आमना खातून ने रुबाब को डाइनिंग टेबल पर एक चेयर पर बिठा और खुद किचन में चली गई। रुबाब वहां बैठी चम्मच से खेलने लगी। इतने में हादिया अरसलान का परफ्यूम हाथों में लिए उस तक आए। ये देखो, तुम्हारे अरसलान भाई का है, उन्होंने दिया है मुझे जब तुम कमरे में चली गई थी तब। हादिया ने अरसलान के जाने के बाद उसका परफ्यूम उठा लिया और अब रुबाब को दिखाकर उसे परेशान कर रही थी। दो, मेरी अरसलान भाई का परफ्यूम। रुबाब हादिया पर झपटी, लेकिन हादिया वहां से निकलकर घर में पीछे आ गई। यहाँ गार्डन में कुछ नए पौधे लगाने के लिए जगह जगह मिट्टी निकाली गई थी और वो पानी के साथ मिलकर कीचड़ की सूरत इख्तियार कर दे रहे। हादिया उस कीचड़ नुमा मिट्टी के पास आकर रुकी। रुबाब उसके पीछे आई और उसके हाथ से परफ्यूम की शीशी लेनी चाही, लेकिन हादिया ने शीशी का ढक्कन खोलकर एक तरफ उछाल दिया और शीशी दूसरी तरफ। रुबाब कीचड़ के अंदर जाकर हाथों से शीशी और उसका ढक्कन तलाश करने लगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी उसके पैर मिट्टी में फिसल रहे थे। उसके सारे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। उसके सारे हाथ मिट्टी में सने थे क्योंकि शीशी उस कीचड़ में कहीं खो सी गई थी, जैसे रुबाब कीचड़ में हाथ डालकर तलाश कर रही थी। हादिया दूर खड़ी ये नजारा देखकर लुत्फानंदोज हो रही थी। थोड़ी देर खड़ी वो रुबाब को कीचड़ में यहाँ वहां आते जाते देख रही, फिर मुस्कुरा के घर के अंदर आ गए। खाला जानी, रुबाब अरसलान घर आया तो सबसे पहले आमना खातून के पास आया था ताकि रुबाब को देख सके। जाते हुए उससे नाराज थी। वो अब उसे मनाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया था। बेटा जाने, वो तो बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी है, आमना खातून ने कहा। तो अरसलान ने डाइनिंग टेबल पर देखा तो वहां कोई नहीं था। खाला जाने, रुबाब तो वहां नहीं है। अरसलान ने उन्हें देखते हुए कहा, तो शायद तुम्हारे कमरे में चली गई होगी। ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह पाई, अभी कह रही थी भूख लगी है। आमना खातून ने मुस्कुराकर बताया। तो वो ठीक है कहता अपने कमरे में आया। कमरा खाली पड़ा था। उसने जेब से चॉकलेट्स निकालकर टेबल पर रखे और रुबाब को देखने के लिए वॉशरूम चेक किया, लेकिन वो भी खाली था। वो चलता हुआ बालकनी में आया, लेकिन बालकनी से नजर आते मंजर को देख एक पल को साकित रह गया। चल लम्हे वो रुबाब को कीचड़ में तलाश करते देख वो होश में आया। वो नीचे ही की तरफ भागा। वो भागते हुए रुबाब के पास पहुंचा। रुबाब, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरसलान दूर से ही रुबाब को पुकारता हुआ इसके पास आया। रुबाब ने अरसलान को देखा, फिर अपने कपड़ों को। कल ही तो उसने समझाया था कि अच्छे बच्चे अपने कपड़े गंदे नहीं करते, और आज वो अपने कपड़ों पर कीचड़ लपेटे खड़ी थी। मैं ये तलाश कर रही थी। रुबाब ने हाथ आगे करके परफ्यूम की शीशी और उसका ढक्कन दिखा। उसने बुलाकर शीशी और इसका ढक्कन तलाश कर ही लिया था। अरसलान ने एक नजर उसके कीचड़ में सने कपड़े देखे और फिर बड़े हुए हाथों में अपने परफ्यूम की शीशी और उसका ढक्कन। ये यहाँ कैसे आए? अरसलान ने पूछा। उस गंदी आपी ने फेंक दिया था, रुबाब ने बताया। रुबाब, ऐसा नहीं कहते। अरसलान ने फिर उसे टोका। अरसलान भाई, आप मेरा यकीन नहीं करते ना? रुबाब की आंखों से आंसू बहने लगे। रुबाब, ऐसा नहीं है, यहाँ आओ। अरसलान रुबाब की आंखों में आंसू देखकर उसकी तरफ बढ़ा। रुबाब 2 कदम पीछे हुई। अरसलान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरे मेरे कपड़ों में कीचड़। रुबाब ने अपने कपड़े देखते हुए अरसलान को दूर रखने की कोशिश की। अरसलान नफी में सर को जंबिश देता रुबाब की तरफ बढ़ा और उसको सीने में भींच लिया। कुछ देर बाद उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। अरसलान ने रुबाब को वॉशरूम में लाकर उसके कीचड़ से सने कपड़ों को धोया, लेकिन जब कपड़े तब्दील करने की बारी आई तो वह हिचकिचाते हुए रुबाब को देखने लगा। रुबाब खड़ी अरसलान को देखे जा रही। रुबाब, तुम यही रहना, मैं खाला जाने को बुला कर लाता हूँ। अरसलान ने रुबाब से कहा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। अरसलान नीचे से आमना खातून को बुला लाया। उन्होंने रुबाब के कपड़े तब्दील किए और उसे कमरे में ले आए। आप थोड़ी देर इसके साथ बैठे, मैं चेंज करके आता हूँ। अरसलान ने आमना खातून से कहा। वो रुबाब को लेकर बेड पर बैठ गई और उसके बाल बनाने लगी। अरसलान चेंज करके आया तो आमना खातून नीचे चली गई और वो उन दोनों को लिए खाना भिजवा दिया। अरसलान ने रुबाब को खाना खिलाया और उसे बेड पर लिटा दिया। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप मुझ पर एतबार नहीं करते, रुबाब ने सोने से पहले कहा और आंखें बंद करके सोने लगी। थोड़ी देर बाद ही वह गहरी नींद में सो गई। अरसलान ने उसे सोता देखा तो उठ के वजू करने चला गया और वजू करके आया और इशा की नमाज अदा करने लगा। उसकी दुआ का मरकज अब सिर्फ और सिर्फ रुबाब की सेहत थी, जिसके लिए वो दिन रात दुआएं करता रहता। सुबह अरसलान रुबाब को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया तो नाश्ते पर सब मौजूद थे। हादिया रुबाब के चेयर पर बैठी थी, जिसे देख रुबाब को गुस्सा आ गया।
اٹھو میری چیئر سے۔ رباب نے ہادیہ کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ سب لوگ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رباب ایسے نہیں کرتے۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ جو ہادیہ کے بازو پر تھا اسے ہٹایا۔ یہ میری جگہ لینا چاہتی ہے۔ رباب نے منہ بنا کر زور زور سے چلا کر ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا، رباب آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ارسلان نے رباب کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور دوسری چیئر پر آ کر اسے بٹھا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گیا اور رباب کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ فاقرہ احمد نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ ہادیہ مارے لذت کے غصے میں مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ ذلت۔ ولیمے کا دن قریب تھا۔ ارسلان ہر وقت رباب کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن ہادیہ اور فاقرہ رباب کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دیتی تھی۔ ایک بار ارسلان کچھ کام سے باہر گیا تھا۔ رباب لان میں بیٹھے کھیل رہی تھی جب ہادیہ نے چاکلیٹ کا باؤل آمنہ خاتون کو دیا کہ وہ رباب کو کھلا دے۔ آمنہ خاتون نے اسے باؤل دے دیا۔ جیسے اس نے پہلا چمچ منہ میں رکھا، اس کا پورا منہ جلنے لگا۔ ہادیہ نے اس میں مرچیں ملا کر چاکلیٹ کی تہوں میں چھپا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ جلن برداشت کرتے بےحال ہو رہی تھی۔ ارسلان گھر میں داخل ہوا تو رباب کو ایسے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رباب کیا ہوا؟ ارسلان رباب کے گالوں پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ یہ چاکلیٹ۔ رباب نے چاکلیٹ کے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ ارسلان نے باؤل کو دیکھا اور رباب کو لے کر کمرے میں آیا اور اسے پانی پلا کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ رباب اپنے دونوں ہاتھوں میں ہوا ہی ہلاتی اپنی جلن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان نے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے رباب کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ رباب اس کے سینے سے لگ رہی۔ بہت دیر اس کی جلن کم ہو پائی تھی۔ امی، آپ نے تو کہا تھا ارسلان میرا ہوگا، لیکن یہاں تو رباب کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں ہر وقت رباب۔ کل ارسلان اور رباب کا ولیمہ تھا اور ہادیہ سے بےحال ہو رہی تھی۔ اس کی ساری تدبیریں ناکامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب وہ غصے میں فاقرہ احمد کے پاس کھڑی دہائی دے رہی تھی، تم فکر مت کرو، ہونے دو ان کا ولیمہ۔ کل اس ولیمے میں ہی ارسلان رباب کو پاگل خانے بھجوا دے گا، دیکھنا، میرے پاس بہت اچھا طریقہ ہے اس کا۔ فاقرہ احمد نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ ارسلان صبح سے رباب کو کس طرح منائے یہ سوچتا رہا۔ دوپہر کو اس نے رباب کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولنے لگا، رباب، تم چاہتی ہو نا میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں؟ ارسلان نے رباب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، رباب نے جلدی سے کہا۔ تو پھر اسی کے لیے تمہیں ایک اچھی بچی کی طرح یہ ڈریس پہننا ہے اور سب سے اچھے سے ملنا ہے۔ ابھی شام کو بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ کو ان کے سامنے کوئی شرارت نہیں کرنا، اوکے؟ ارسلان نے بہت آرام سے اسے سمجھایا۔ رباب نے گردن کو ہاں میں ہلا دیا۔ آپ کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کرو گی، اوکے؟ ارسلان نے پھر کہا تو رباب سوچ میں پڑ گئی۔ پھر ارسلان بھائی، ہم ان گندی آپی کو نہیں بلائیں گے شام میں، رباب نے معصومیت سے کہا۔ رباب ایسا نہیں کہتے، وہ ہماری مہمان ہے نا۔ ارسلان بھائی، وہ جھوٹی ہے، رباب غصے میں بول۔ رباب، پہلے تو آپ میری بات سنو، وہ کیا ہے اسے جانے دو، آپ بس میری بات مانو، ورنہ آپ کے ارسلان کو لوگ گندا بولیں۔ آپ اپنے ارسلان بھائی کو گندا سن پاؤ گی؟ ارسلان نے پھر سمجھایا۔ نہیں، میں سب کا منہ نوچ لوں گی، میرے ارسلان بھائی کو کوئی گندا کچھ کہے کہ تو دیکھے۔ رباب غصے سے کھڑی ہو گئی۔ رباب، میری بات سنو، آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، صرف میری بات مان کر سب سے اچھے سے ملنا ہے، اوکے؟ ارسلان نے رباب کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ رباب ارسلان کے گلے میں بازو حائل کیے استباد میں سر کر ہلانے لگی۔ وہ ایک بات ارسلان آج ساری باتیں کرنا چاہتا تھا کیا؟ رباب ایسے ہی اس کی گود میں بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ رباب کا چہرہ بالکل ارسلان کے چہرے کے سامنے تھا۔ آپ مجھے بھائی نہیں کہو گی، ارسلان نے رباب کو دیکھتے ہوئے سمجھایا۔ کیوں؟ آج صرف میرے ہو، میں آپ کو اس گندی آپی کو نہیں دوں گی۔ رباب ارسلان کے گلے لگ کر زور سے اسے پکڑتے ہوئے نہیں میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، میں صرف آپ کا ہی ہوں رباب، بس آپ نے مجھے بھائی نہیں کہنا۔ ارسلان نے رباب کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ نہیں، آپ صرف میرے ہو، میں آپ کو کسی کو نہیں دوں گی۔ رباب ارسلان کو زور سے پکڑے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ رباب، دیکھو میری بات سنو۔ ارسلان رباب کا بازو
اپنے گردن سے نکال کر رباب کو اپنے سامنے کرتے بولا۔ رباب آنکھوں میں آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ رباب اگر تم مجھے بھائی کہتی رہی تو وہ گندی آپ ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ارسلان نے دوسرا طریقہ آزمایا۔ نہیں، میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی۔ ارسلان بھائی، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، کہیں نہیں۔ رباب ارسلان کو گلے میں بازو حائل کیے اس سے لپٹ کر بولے۔ اس کی آواز میں ارسلان کو کھونے کا ڈر نمایاں تھا۔ میں میری رباب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تم ریلیکس کرو۔ ارسلان رباب کو اپنے آپ میں پیچھے بولا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی ہادیہ ایک انجانی آنکھ میں جلنے لگی۔ ارسلان رباب کو تیار کر کے باہر لے آئے۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ ارسلان کافی ڈاکٹر، دوست اور کولیگ بھی تھے۔ ارسلان نے جیسا سمجھایا تھا رباب ویسے ہی نارمل انداز میں آ کر ارسلان کے ساتھ سٹیج پر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ ان دونوں کی جوڑی کو خوب سراہ رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ رباب مسکرا کر سب سے مل رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ لوگوں سے ملتی رہی۔ ہادیہ سٹیج کے سامنے بیٹھے ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ دیکھ کر غصے سے کھولتی رہی۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تو ارسلان نے بھی ہمنا اسرار سے کہہ کر رباب کے لیے کھانا منگوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھی اس کے ہاتھ سے نوالے کھاتی رہی۔ واہ بھائی، بہت پیار ہے دونوں میں۔ لڑکی بڑی قسمت والی ہے جو لڑکا اتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ سب کو ایسا چاہنے والا شوہر دے۔ محفل میں لوگ ان دونوں کو دیکھ کر تعریفی جملے کہتے رہے۔ ارسلان نے کھانا کھلانے کے بعد رباب کا منہ صاف کیا۔ فاخرہ احمد سٹیج کے پیچھے سے سٹیج پر آئی اور پردے کے پیچھے سے نیچے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنی ساڑی کے پلو میں چھپے پٹاخے کی لڑی نکالی اور رباب کے لہنگے کے پاس رکھ کر اس کو ماچس کی مدد سے جلا کر سٹیج کے پیچھے سے اتر گئی۔ پٹاخے جلنے سے دھماکے ہونے لگا اور رباب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے زور زور سے چلاتی سٹیج پر یہاں وہاں بھاگنے لگی۔ ارسلان تو پہلے کچھ دیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ہوا کیا ہے، اور جیسے ہی اسے سمجھ آئی وہ رباب کو اپنے بازو میں اٹھا لے سٹیج سے نیچے اتر آ گیا۔ رباب اب بھی آنکھیں بند کیے چیخے جا رہے تھے۔ سارے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ تو پاگل ہے، بیچارے کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اتنے بڑے ڈاکٹر کو یہ پاگل ہی ملی تھی۔ بیچارے کو اچھا پھنسایا ماں بیٹی نے۔ یہاں اچھی لڑکیوں کو کوئی رشتہ نہیں ملتا اور یہاں دیکھو پاگل کو ایک ڈاکٹر مل گیا۔ زندگی برباد ہو گئی بیچارے کی۔ محفل میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آمنہ خاتون منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ہمنا اسرار کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ ارسلان نے رباب کو ایک چیئر پر بٹھانا چاہا لیکن رباب نے ارسلان کے کوٹ کو اچھی طرح سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ ڈر کے مارے سہمی ارسلان کے سینے سے لگ کھڑی تھی۔ ارسلان نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنی حصار میں لے لیا۔ رباب میری بیوی ہے اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ ارسلان باآواز بلند کہتا ہوا اپنی رباب کو باہوں میں اٹھائے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر ارسلان نے رباب کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے اس کی دوائیں دے کر سلا دی۔ نیند میں بھی وہ ارسلان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بے چینی رقم تھی۔ ارسلان نے اپنا کوٹ نکال دیا۔ کف کے بٹن کھولتا وہ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھول کر رباب کے پاس لیٹ گیا اور اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ رباب ارسلان کا لمس پاتے ہی اس کے قریب ہوئی۔ اس کے چہرے پر سکون اترنے لگا۔ ارسلان نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور اسے کمر سے پکڑ کر اس کا سر سینے پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ارسلان نے امریکہ میں کئی ڈاکٹرز کے پاس رباب کی رپورٹس بھیج دی تھی۔ وہ ہر روز بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ کسی بھی طرح وہ رباب کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر نے امریکہ سے اس کا کانٹیکٹ کر کے بتایا تھا کہ وہ ان کی ٹیم پاکستان وزٹ پر آ رہی ہے۔ انہوں نے آج ارسلان کو رباب کی رپورٹس کے ساتھ بلوایا تھا۔ ارسلان اللہ کا شکر ادا کرتا رباب کی ساری رپورٹس لے کر ان کے پاس جانے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے رباب کو ہمنا اسرار اور آمنہ خاتون کے پاس چھوڑنا چاہا، لیکن وہ کل کے حادثے کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئی تھی اور ارسلان کو ایک پل کے لیے خود سے دور نہیں جانے دے گی۔ مجبوراً ارسلان کو رباب کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ فاخرہ اور ہادیہ سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں منہ بناتی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارسلان رباب کو لے کر ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ چیک کی اور رباب کو دیکھتے ہوئے ارسلان کو ساری تفصیل بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد رباب کی سرجری کر دینی چاہیے۔ ان کے حساب سے رباب کے ٹھیک ہونے کے چانسز 80 سے 90% تک ہیں۔ ارسلان کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ انہوں نے ارسلان کو سرجری میں ان کے ساتھ رہنے کا کہا۔ ارسلان نے اسے مصافحہ کرتا رباب کو لے کر باہر آ گیا۔
ارسلان گھر آیا اور رباب کی رپورٹس کو الماری میں رکھتا چینج کرنے چلا گیا۔ اس نے رباب کو نیچے آمنہ خاتون کے پاس چھوڑ دیا۔ آمنہ خاتون کے پاس حمنہ اسرار کی کال آئی۔ وہ بازار گئی تھی۔ وہ اس لیے کسی کام کے لیے آمنہ خاتون کو فون کیا تھا۔ آمنہ خاتون فون پر بات کرتی کچن تک آ گئی۔ ہادیہ یہ موقع دیکھ کر ارسلان کے کمرے سے اس کی رسٹ واچ اٹھا لی اور لاؤنج میں رباب کے پاس آئی۔ دیکھو تمہارے ارسلان بھائی نے مجھے کیا دیا۔ ہادیہ رباب کو ارسلان کی گھڑی دکھاتے ہوئے بولی۔ مجھے دو اسے۔ رباب ارسلان کی گھڑی کو ہادیہ کے ہاتھ میں دیکھ کر صوفے سے کھڑی ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ ہادیہ نے رباب کو اپنی طرف آتا دیکھا تو بھاگ کر سوئمنگ پول کے پاس آ کر رک گئی۔ رباب اس کے پیچھے آئے۔ میرے ارسلان کی گھڑی دے دو نا، ورنہ، رباب نے ہادیہ کو دھمکایا۔ ورنہ کیا؟ ہاں، ہادیہ غصے سے بولی۔ ورنہ میں تمہیں اس پول میں پھینک دوں گی۔ رباب نے انگلی کے پول کی طرف اشارہ کیا کر کے کہا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی۔ ہادیہ نے اپنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ڈرنے کی اداکاری کرتے رباب کا مذاق اڑایا۔ مجھے دو اسے۔ رباب نے ہادیہ کے پاس آ کر اس کے ہاتھوں سے گھڑی لینی چاہی۔ ہادیہ نے گھڑی دوسرے ہاتھ میں لے لی۔ گھڑی چاہے لے لو، ہادیہ نے کہتے ہوئے گھڑی کو پول میں پھینک دیا۔ رباب نے غصے بھری نظر ہادیہ کو دیکھا اور پھر پول میں پڑی ارسلان کی گھڑی کو۔ چند لمحے وہ پول میں ڈوبی گھڑی کو دیکھتی رہی۔ ہادیہ نے رباب کو پول میں دھکا دے دیا۔ بچاؤ! رباب کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ اس لیے پانی میں ہاتھ پیر مارتی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہادیہ پول کے کنارے کھڑی رباب کو ڈوبتا دیکھ ہنسے جا رہی تھی۔ ارسلان واش روم سے باہر آیا لیکن شور کی آواز سن کر کھڑکی کے پاس آئے تو اسے اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس۔ پول میں ڈوبتا دیکھ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور پول کے پاس پہنچتے ہی پول میں کود کر رباب کو اپنے بازو میں بھرتا ہوا نکال آیا۔ ہادیہ ارسلان کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شور کی آواز سن کر آمنہ خاتون بھی پول کے پاس آ گئی تو رباب کو پول میں دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھتی بیٹھتی چلی گئی۔ ارسلان رباب کو باہر نکال کر اسے گال تھپکنے لگا۔ رباب آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ارسلان اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کا پیٹ دبا کر اس کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا۔ رباب کے منہ سے تھوڑا سا پانی نکلا لیکن آنکھیں ابھی بھی ہنوز بند تھی۔ ارسلان نے اس کی ناک دبا کر سانس بحال کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اب ارسلان کو صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا اور رباب کو اس حال میں، لیکن رباب کی جان بچانے کے لیے ارسلان رباب کے بھیگے چہرے سے بال جو پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ چکے تھے انہیں ہٹا کر رباب کے لبوں پر جھکا اور اپنی سانس اس کے سانسوں میں منتقل کرتا اس کے سانس بحال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں رباب گہرے گہرے سانس لیتی آنکھ کھول لی۔ ارسلان اس کے لبوں سے ہٹا اور اسے گال تھپتھپا کر گال پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ رباب نے ارسلان کو دیکھا اور اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ ارسلان، وہ گندی آپ پہ۔ رباب رونے لگی۔ رباب ریلیکس، میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارسلان نے رباب کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ آپ گندے ہو، میری بات نہیں مانتے۔ آپ اس گندی آپی کی بات مانتے ہو، میری بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ رباب نے ارسلان کو جھٹکے سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ رباب جان، ایسا نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف میری رباب پر اعتبار ہے۔ بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ ارسلان نے رباب کے قریب آ کر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو رباب پھر سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ وہ آپی، وہ اس دن آپ کی پرفیوم کی شیشی لے کر بولا کہ آپ نے اسے دی ہے۔ میں نے اسے لینی چاہی تو انہوں نے مجھے مٹی میں پھینک دی، تبھی میں اس مٹی میں گر گئی، ورنہ میں تو اچھی بچی ہوں نا، آپ کے ساری باتیں مانتی ہوں، میں اپنے کپڑے بھی گندے نہیں کرتی، لیکن آپ ہی کے پرفیوم کی شیشی اس کی مٹھی میں پھینکی تھی، مٹی میں پھینکی تھی۔ میں آپ کی پرفیوم کو اٹھانے گئی تھی، وہ اس دن اس نے امی کو کہا تھا مجھے وہ گندی والی چاکلیٹ دینے کے لیے۔ اس دن میرا منہ کتنا جلا تھا، اور آج بھی وہ آپ کی گھڑی لے کر پول میں پھینک کر بولی کہ لے لو۔ میں پول میں دیکھ رہی تھی اور مجھے پول میں دھکیل دیا۔ رباب ارسلان سے لپٹی اس کی سب بتاتی گئی۔ ارسلان جیسے جیسے سنتا گیا اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے رباب کے کپڑے چینج کروایا، اسے بیڈ پر لٹا کر سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ رباب تھوڑی دیر میں سو گئی۔ ارسلان نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا لحاف ٹھیک کرتا باہر آ گیا۔ بیٹا، رباب کیسی ہے؟ وہ لاؤنج میں آیا تو آمنہ خاتون ارسلان کی طرف آئی۔ خالہ جانی، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اچانک پول میں گرنے سے تھوڑی ہراساں تھی۔
میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، وہ سو رہی ہے۔ ارسلان نے انہیں تسلی دی اور ہادیہ جو صوفے پر فاخرہ احمد کے ساتھ بیٹھی تھی اس کی طرف آیا۔ مس ہادیہ، آپ اور فاخرہ مانو، آپ دونوں اپنا سامان سمیٹیں اور نکل جائیں میرے گھر سے۔ ارسلان صوفے کے پاس آ کر ہادیہ اور فاخرہ احمد سے بولا۔ فاخرہ احمد کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اے لڑکے، دماغ خراب ہے تیرا؟ ایک تو ہم تیرے والدین کے کہنے پر یہاں تک آئے اور تو ہمیں گھر سے نکال رہا ہے۔ فاخرہ احمد صوفے سے کھڑی ہو گئی، ہادیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آپ کو میری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات غور سے کان کھول کر سن لیں، آپ دونوں میں سے کسی نے رباب کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارسلان انہیں وارن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ہادیہ اور فاخرہ احمد ارسلان سے ہوئی بےعزتی کے بعد وہ نہیں رکی اور احسان احمد کے ساتھ دبئی واپس چلی گئی۔ ارسلان نے سکون کی سانس لی۔ اب اسے صرف اور صرف رباب کی سرجری کے بارے میں سوچنا تھا جو کچھ دنوں میں ہونے والی تھی۔ ارسلان رباب کو اپنے ساتھ لیے لان میں بیٹھا تھا۔ رباب اس کے ساتھ بیٹھے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ رباب، ارسلان نے رباب کو پکارا۔ جی، رباب نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ رباب، ہم کل ہسپتال چلیں گے، وہاں آپ تھوڑی دیر رہنا ہوگا، پھر ہم گھر آ جائیں گے۔ ارسلان نے رباب کو کل کے لیے تیار کرنا چاہا۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ رباب ارسلان کا بازو پکڑ کر بولی۔ میں بھی چلوں گا نا آپ کے ساتھ۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ چلو گے نا میرے ساتھ؟ رباب نے ارسلان کے بازو کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں ہر پل ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ارسلان نے رباب کے گالوں کو پکڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ارسلان اس کے ساتھ رہے گا، اس لیے رباب مان گئی۔ ارسلان نے سب کو بتا دیا تھا کہ کل رباب کی سرجری ہونی ہے۔ آمنہ خاتون تو تب سے دعائیں کرتی رہی۔ آج سرجری کا دن تھا۔ ارسلان رباب کو لے کر ہسپتال آ گیا۔ ہمنا اسرار احمد اور آمنہ خاتون ان کے ساتھ تھی۔ ارسلان رباب کو ایک کمرے میں لے آیا اور فارم وغیرہ فل کرنے لگا۔ نرس رباب کے کپڑے چینج کروا لائی۔ ارسلان نے رباب کو انستھیسیا دے دیا۔ رباب غنودگی میں جانے لگی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پوری طرح غنودگی میں جانے سے پہلے رباب نے ارسلان سے کہا تھا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو چوما اور اسے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ ارسلان خود بھی آپریشن روم میں جانے سے پہلے نماز ادا کی اور تیار ہو کر آپریشن تھیٹر میں آ گیا۔ سارے ڈاکٹرز آئے تو وہ ان سے مصافحہ کرنے کے بعد گلوز پہننے لگا۔ رباب کو آپریشن ٹیبل پر لٹایا جا چکا تھا۔ سارے ڈاکٹر رباب کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر نے رباب کے پلس چیک کی، ایک نے رباب کے ہاتھوں میں نلی لگا دی۔ ارسلان رباب کے دل سے جڑے تاروں کی مدد سے اس کی دھڑکن بتانے والی مشین دیکھ رہا تھا۔ ارسلان اور ڈاکٹرز نے مل کر اس کا آپریشن سٹارٹ کیا۔ رباب اس کے سر کے پاس کٹ لگانے سے پہلے ارسلان کے ہاتھ ایک لمحے کو کانپے تھے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا کر آپریشن سٹارٹ کیا۔ ارسلان کے ساتھ مل کر دونوں ڈاکٹرز نے آپریشن کیا۔ ایک ڈاکٹر ہارٹ بیٹ کا خیال رکھے ہوئے تھا، دوسرا آپریشن کے دوران رباب کے بہتے خون کی طرف نظر رکھے ہوئے تھا، تیسرا ڈاکٹرز کو آپریشن میں کام کرنے والے آلے پکڑا رہا تھا۔ آمنہ خاتون اور ہمنا اسرار باہر بیٹھی رباب کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ پورے 3 گھنٹے کے بعد ارسلان آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور اپنی نیلی ٹوپی جو آپریشن تھیٹر کے دوران ڈاکٹرز اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے پہنتے ہیں نکال کر آمنہ خاتون کی طرف بڑھا۔ خالہ جانی، آپریشن کامیاب رہا۔ ہم نے رباب کو تو کچھ نہیں ہونے دیا، لیکن رباب کی یادداشت واپس آئی ہے یا نہیں اس بات کا پتہ رباب کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گا۔ ارسلان نے اپنی آنکھوں سے چشمہ نکال کر آمنہ خاتون کو بتایا اور ہمنا اسرار کی طرف آیا۔ ہمنا اسرار نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اسرار صاحب نے بھی اس کی پیٹھ تھپکی۔ ارسلان آگے بڑھ گیا۔ رباب کو تھوڑی دیر بعد اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا اور اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ارسلان رباب کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ آمنہ خاتون، ہمنا اسرار اور اسرار صاحب پاس رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہمنا اسرار اور آمنہ
خاتون تو مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارسلان تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد رباب کے لیے دعا کرتا رہا کہ اس کی یادداشت لوٹ آئے اور وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ رباب کو ہوش آیا تو آمنہ خاتون اور حمدہ اسرار کو صوفے پر آنکھیں بند کر کچھ پڑھتے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ اس کی نظروں نے بے چینی سے ارسلان کو تلاش کیا تھا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ایکسیڈنٹ پوری طرح سے اجاگر ہو گیا۔ کس طرح سے ارسلان اسے سیٹ بیلٹ لگانے کا کہہ رہا تھا، کیسے اس نے ارسلان کی بات نہیں مانی تھی، کیسے ان کا اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا سب کچھ بھول جانا، ارسلان اس کا خیال رکھنا، ہر پل ہر گھڑی اس کے ساتھ ہونا، اس کا کیچڑ میں جانا، مرچ والی چاکلیٹ کھا کر جلن سے بے حال ہونا، ارسلان اس کی پیٹھ سہلانا، شادی کی رات سٹیج پر پٹاخوں کی آواز پر اس کا چلانا، اس کا پول میں گرنا، ارسلان کا اسے بچانا، سب کچھ اس کے ذہن پر کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلتا رہا۔ رباب ارسلان کے لیے بے چین ہوئی۔ ارسلان کمرے میں آیا۔ ارسلان نے رباب کی کھلی آنکھیں دیکھی تو جلدی سے اس کے قریب آیا۔ رباب! ارسلان نے رباب کو پکارا۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارسلان! رباب اٹھنے لگی لیکن ارسلان نے اسے روک دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رباب کچھ نہیں بولی۔ ارسلان رباب کو دیکھتا رہا۔ آمنہ خاتون، حمدہ اسرار اور اسرار صاحب بھی رباب کو ہوش میں آتا دیکھ اس کی طرف آئے، لیکن صرف ارسلان کو دیکھتی رہی۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رباب، کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ ارسلان رباب کی آنکھوں آنسو دیکھ کر تڑپ کر اس کے سوال کرنے لگا۔ رباب نے کچھ نہیں کہا، بس دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ گرپ رباب کے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی، اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ پھر سو گئی۔ ارسلان اسے دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اگر اسے تکلیف ہو رہی تھی تو اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ایسے بہت سارے سوال تھے جو ارسلان کی بے چینی کا سبب بنے۔ بیٹا، اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے بات کیوں نہیں کی؟ آمنہ خاتون ارسلان کا بازو پکڑے پوچھنے لگی۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی آنکھوں سے چشمہ نکال کر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رباب کی خاموشی اسے اندر تک ڈرا گئی تھی۔ امریکن ڈاکٹرز نے اس دن کی ملاقات میں انہوں نے ارسلان کو ایک اور بات بھی آگاہ کیا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ آپریشن کے بعد ہو سکتا ہے رباب سب کچھ بھول جائے، تو اس کا ذہن بالکل پورے کاغذ کی طرح ہو جائے، جیسے ایک نوزائیدہ بچے کا ذہن ہوتا ہے۔ ارسلان کے دل میں اسے بات کا دھڑکا لگا تھا، لیکن نہیں، اس نے مجھے ارسلان کہا تھا۔ ارسلان کو یاد آیا جب وہ کمرے میں آیا تو رباب نے اسے ارسلان کہہ کر پکارا تھا۔ ارسلان کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ پھر سے رباب کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسرے ڈاکٹرز بھی رباب کو دیکھنے آئے اور ارسلان کے ساتھ اس کا چیک اپ کرتے ہوئے چلے گئے۔ ارسلان کو رباب کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، وہ بس رباب کے پاس بیٹھا اسے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب کو ہوش آیا تو باقی ڈاکٹرز پھر سے رباب کا چیک اپ کرنے آئے تھے۔ رباب نے آنکھیں کھولی تو سامنے اتنے سارے ڈاکٹرز دیکھ کر تھوڑا ڈر گئی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے پاس کھڑے ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان نے اسے بیٹھنے میں مدد کی اور پیچھے تکیے لگاتا اسے نیم دراز کر کے ایک طرف ہونے لگا تو رباب نے ارسلان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ اپنے بازو پر دیکھا اور پھر رباب جو اسے دیکھ رہی تھی۔ رباب، کچھ نہیں ہوگا، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس۔ ارسلان نے اسے تسلی دی اور اس کا ہاتھ آرام سے اپنے بازو سے ہٹا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ ڈاکٹر رباب کا چیک اپ کیا اور سوال کرنے لگے۔ اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ سارے ڈاکٹرز ارسلان کو دیکھنے لگے۔ ارسلان نے انہیں دیکھا اور ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے رباب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رباب ارسلان کو دیکھنے لگے۔ رباب، کیا تمہیں سب یاد آ گیا؟ کیا تمہیں ہم سب یاد ہیں؟ ارسلان نے پاس کھڑے آمنہ خاتون، حمدہ اسرار اور اسرار صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ رباب ان سب کو دیکھنے لگی۔ رباب نے اب بھی کچھ نہیں کہا، بس خالی خالی نظروں سے ان سب کو دیکھتی رہی۔ رباب، دیکھو، کیا ہم سب کو جانتی ہو؟ ارسلان کا دل ڈوبنے لگا۔ آہ، میرا سر! رباب نے سر میں اچانک درد کے ٹیسے ابھرنے لگے۔ ارسلان نے رباب کا کندھا تھام کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ نرس نے ارسلان کے اشارے پر اسے انجیکشن لگا دیا۔ رباب کچھ ہی لمحوں میں پرسکون ہو کر سو گئی۔ ڈاکٹر ارسلان، آپ ہمارے ساتھ آئے۔ ایک ڈاکٹر نے ارسلان کو اپنے ساتھ آنے کا کہا اور سارے ڈاکٹرز کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ارسلان ایک نظر سوتی ہوئی رباب کو دیکھتا ان کے پیچھے آیا۔
سارے ڈاکٹر ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں شاید میٹنگ وغیرہ منعقد کی جاتی تھی۔ مانیٹر پر رباب کے آپریشن کے بعد MRI کی رپورٹس روشن تھی۔ ایک ڈاکٹر اسکرین کے پاس کھڑا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف مانیٹر سے نکلنے والی روشنی سے کمرہ منور تھا۔ ارسلان کے آتے ہی سارے ڈاکٹر چیئر پر بیٹھ گئے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آپریشن آج ہم لوگوں نے کیا ہے اس میں کامیابی کے چانسز 70 سے 80% تھے، اور یہ رپورٹس دیکھ کر یہی کہا جاتا ہے کہ آج کے آپریشن کے بعد مسز رباب کو سب کچھ یاد آ جانا چاہیے تھا، لیکن میڈیکل سائنس میں پہلے ہی اس بات پر شبہ واضح ہے کہ کبھی کبھی آپریشن میں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کچھ بلڈ کلوٹس دماغ میں ایسے حصے میں کہیں کسی جگہ چھپ جاتے ہیں۔ اور ابھی مسز رباب سے بات کر کے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان رپورٹ اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کے مقابل وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی یادداشت واپس نہیں آئی، تو ہمیں ان کے دماغ کے ان اسکرین پر 3 جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے جگہ کی ڈیٹیل رپورٹ نکلوانی ہوگی، اور اس کے بعد ہم ایک اور آپریشن کے ذریعے بلڈ کلوٹ نکال دیں گے، پھر مسٹر رباب کی یادداشت پوری طرح واپس آ جائے گی۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر نے بات ختم کی تو سارے ڈاکٹرز کھڑے ہو گئے، کمرے کی لائٹس آن کر دی گئی۔ ارسلان ان سب کی باتوں کو سن کر ایک بار پھر پریشان ہو گیا۔ مسٹر ارسلان، آپ کی مسز کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ یہ رپورٹس نکلوا لیں، ہم لوگ امریکہ واپس جا رہے ہیں، اب آپ کو انہیں وہاں لے کر آنا پڑے گا اگلے آپریشن کے لیے۔ ایک ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر ارسلان میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا، تو ارسلان نے ان سے اور باقی سب سے مصافحہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارسلان نے اپنی آنکھوں سے چشمہ نکال کر اپنی آنکھیں صاف کی اور گہری سانس لے کر چشمہ آنکھوں پر لگاتا رباب کے کمرے میں آ گیا۔ بیٹا، کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ رباب ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ آمنہ خاتون ارسلان کے کمرے میں آتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ خالہ جانی، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، رباب کو ہوش میں آ جانے دے، شاید ہمیں رباب کا ایک اور آپریشن کرنا پڑے، ارسلان تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ ارسلان، تم ہمت نہیں ہارنا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسرار صاحب ارسلان کے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے بولے، تو انہوں نے استباط میں سر ہلا دیا۔ رباب اب بھی دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ارسلان نے سب کو گھر بھیج دیا۔ آمنہ خاتون جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ارسلان نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہیں گھر بھیج دیا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ رباب کو ہوش آیا تو ارسلان نے اس کی طبیعت اس کے علاوہ کوئی بات نہیں پوچھی، اور رباب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رباب نے اٹھنا چاہا تو ارسلان کی اٹھنے میں مدد کی اور اس کی پیٹھ کے پیچھے تکیہ لگا کر اسے بیڈ پر نیم دراز کر دیا۔ رباب ارسلان کو دیکھتی رہی۔ کوئی کسی کی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے جتنی ارسلان کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ رباب دل ہی دل میں سوچتی ارسلان کو دیکھے گئی۔ ارسلان اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ رباب، تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کچھ بولو، بات کرو، دیکھو میں تمہارا ارسلان ہوں، مجھے جانتی ہو نا؟ تو ارسلان نے ایک بار پھر بے چین ہو کر اسے یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے وہ یاد تو ہے۔ ارسلان، رباب نے بھیگی آواز میں ارسلان کا نام لیا۔ وہ آنسو ٹوٹ کے اس کے رخساروں کو بھگو گئے۔ میں تمہیں یاد ہوں رباب۔ ارسلان بے یقینی سے رباب کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ رباب نے بنا کچھ کہے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارسلان نے اپنے ہاتھوں کا گھیرا بناتے اسے اپنے باہوں میں پھڑ لیا۔ رباب، تم ٹھیک ہو گئی؟ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ارسلان رباب کو باہوں میں لیے بولا۔ رباب مسکرا دی۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب گن گن کر بدلے لوں گا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے رباب کو چھیڑنا چاہا۔ ہائے اللہ، یہ تو بدلے لینے پر آ گئے، رباب نے دل میں سوچا۔ ارسلان نے دھیرے سے رباب کو خود سے الگ کیا۔ رباب، ارسلان نے اپنی آنکھوں سے چشمہ نکالا اور اسے ایک طرف رکھ کر اپنی آنکھیں صاف کر کے رباب کو پکارا۔ مجھے چاکلیٹ کھانی۔ رباب نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے آنکھیں گول گول گھما کر کہا۔ چاکلیٹ؟ ارسلان نے بھویں سکوڑ کر رباب کو دیکھا۔ ہاں، چاکلیٹ آپ لاتے ہیں نا، جو ایسے لمبائی ہوتی ہیں، چاکلیٹ کلر کی، اس کو ایسے کھاتے ہیں تو ایسے منہ میں گھل جاتی ہے۔ رباب نے کسی بچے کی طرح منہ کو ایسے گھمایا جیسے وہ سچ میں چاکلیٹ کھا کر اس کا مزہ لے رہے۔ رباب، تم ارسلان حیران پریشان سے اپنی آنکھوں میں چشمہ لگاتا رباب کو دیکھنے لگا۔ آپ لاؤ گے نا؟
رباب نے کسی معصوم بچے کی طرح سوال کیا تو ارسلان گڑبڑا گیا۔ ہاں ہاں میں لا دوں گا، ارسلان نے کہا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر آ کر ارسلان نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے چشمہ نکال دیا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تو اتر سے بہنے لگے تھے۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا رباب کی یادداشت واپس لوٹی ہے یا نہیں۔ وہ چلتا ہوا نماز والے کمرے میں آیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رباب کا سراپا اس کی نگاہ کے سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر وہ رو پڑا، زور و قطار۔ روتے ہوئے کافی دیر تک رباب کے لیے دعا کرتا رہا۔ دعا کرنے کے بعد وہ رباب کے کمرے کی طرف آ رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں رباب کے ہوش میں آنے کے بعد کے الفاظ گونجے۔ وہ بچپن میں اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ارسلان کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ آج آپریشن کے بعد اسے ارسلان کہہ کر پکارا تھا۔ اس کا مطلب رباب کو سب یاد آ گیا۔ یا میرے خدایا، ارسلان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ لیکن اگر اسے سب یاد آ گیا تو اس نے مجھ سے ایسے کیوں بات کی؟ ارسلان سوچوں میں گھرا کھولنے کی بجائے الجھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا رباب کے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھی ہے۔ ارسلان شک بھری نظروں سے اسے دیکھتا اس کے قریب آ گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ رباب نے ارسلان کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر پوچھا۔ میں نماز ادا کرنے گیا تھا، اللہ نے آپ کو بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر تو ادا کرنا پڑے گا نا۔ ارسلان نے رباب کے پاس بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں میں بھی نماز ادا کروں گی، اللہ نے مجھے آپ جیسا دوست جو دیا ہے۔ رباب نے جانتے ہوئے شوہر کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف دوست۔ ارسلان کے دماغ میں شک کا کیڑا رباب نے لائف پارٹنر کہنے سے اجتناب کیا۔ ہاں وہ تو ہوں، زندگی بھر کے لیے تمہارا پارٹنر۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو رباب مسکرا دی۔ ارسلان بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ارسلان کا شک اسے شک نہیں لگا، اسے یقین تھا کہ رباب کو سب کچھ یاد آ گیا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔